نشوہ کی ضد کے آگے بظاہر تو بختیار نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن وہ اتنے آرام سے بسمہ اور عاصم کو ایک تو نہیں ہونے دے سکتا، اور اس کی اپنی بسمہ پہ گندی نظر تھی۔ یہ بات بسمہ کو تو بہت پہلے سے پتا ہے، لیکن اب یہ بختیار کی بیوی سدرا کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کو بھی پتا چلنے والی ہے۔ سدرا کے دل میں تو بختیار کو لے کے ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ شادی کو اتنے سال گزر گئے، لیکن بختیار نے کبھی اس محبت بھری نظر سے سدرا کو نہیں دیکھا جس سے ہر مرد اپنی محبوبہ کو دیکھا کرتا ہے۔ وہ قدسیہ سے بھی شکایت کر چکی ہے کہ بختیار کی میں بیوی ضرور ہوں لیکن محبوب بیوی نہیں ہوں، تو قدسیہ نے بھی سدرا سے پوچھ ہی لیا تھا کہ پھر بختیار اس محبت بھری نظر سے کسے دیکھتا ہے، جس پہ سدرا نے کہا تھا کہ یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا، اور سدرا کو کیا پتا کہ بختیار اس محبت بھری اور ترسی ہوئی نگاہوں سے تو دراصل بسمہ کو دیکھتا ہے۔ اب بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ سب سے پہلا راز تو یہ کہ بختیار تو ہمیشہ سے ہی عاصم کے اینٹی اسی لیے تھا کہ وہ بسمہ کو چاہتا تھا، جبکہ بسمہ عاصم کو چاہتی تھی۔ اب بختیار خود تو بسمہ کو حاصل نہیں کر سکا اور اس کی ماں نے بھی سدرا سے اس کی شادی کروا دی، لیکن بختیار سوچ چکا تھا کہ اگر بسمہ میری نہیں ہوئی تو میں اسے عاصم کا بھی نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی ساری زندگی خوش رہنے دوں گا۔ تبھی بختیار اور اس کی ماں نے مل کے ایسے پلانز کیے کہ بسمہ کی شادی عاصم سے نہیں ہو سکی، بلکہ الٹا بسمہ کی شادی زبردستی بختیار کے بگڑے ہوئے بھائی بہزاد سے کروا دی گئی، جس کا ان لوگوں کو آلریڈی پتا تھا کہ ایک تو وہ بہت آوارہ ہے اور دوسرا اس کی صحت کے کچھ ایسے ایشوز تھے کہ ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ بہزاد کے پاس زیادہ دن نہیں ہیں جینے کے لیے۔ بختیار نے تو اسی لمحے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی بہزاد مرے گا میں بسمہ پر احسان کرتے ہوئے کہ تمہیں بیوہ دیکھ کے میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، بسمہ کو پرپوز کروں گا، اور ظاہر ہے کہ بسمہ جب بالکل اکیلی رہ جائے گی تو اسے کسی سہارے کی ضرورت تو ہوگی، جبکہ عاصم بھی ملک چھوڑ کے جا چکا ہوگا تو بختیار بآسانی بسمہ کو حاصل کر لے گا۔ اور بسمہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد اس بختیار کی وجہ سے بسمہ نے جس قدر پریشانیاں اور اذیت برداشت کی ہے، اس کا ذکر بھی اس نے آج تک کسی سے نہیں کیا، کیونکہ بختیار کو پتا تھا کہ بسمہ اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کمرے میں اکیلی ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں وہ بسمہ کے کمرے کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بسمہ اس بختیار سے اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ وہ رات بھر جاگ کے گزارتی تھی۔ وہ تو نشوہ کچھ بڑی ہوئی اور اپنی ماں کا یہ ڈر دیکھ کے اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے سونا شروع کیا تو بسمہ کو کہیں جا کے رات کو نیند آنا شروع ہوئی۔ بہرحال نشوہ جس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو ڈرے سہمے اور نوکروں کی طرح بس گھر کے کام کرتے دیکھا ہے، اب وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اپنی ماں کی زندگی میں خوشیاں لا کے ہی رہے گی، اور یہ خوشیاں بسمہ کی عاصم کے شادی کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ بختیار جو پہلے تو اس شادی سے صاف انکار کر چکا تھا، جبکہ بختیار کی ماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس عمر میں بسمہ اگر نکاح کرے گی تو ہمارے خاندان کی عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ تو نشوہ بھی انہیں بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ میری ماں کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہوئے تو عزت کا جنازہ میں آپ کا نکالوں گی، کیونکہ جو کچھ عمار نے ماہین کے ساتھ کیا ہے اس کا کیس آپ نے ابھی تو دبا دیا ہے، لیکن وہ کیس پھر سے کھلے گا اور سوشل میڈیا کی زینت بنے گا۔ اب بختیار کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھ لیا، میں تو تمہیں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ اس لڑکی کو سکول کالج نہ پڑھاؤ، اور پھر تم نے اسے جاب کی اجازت بھی دے دی۔ جس طرح سے یہ لڑکی منہ زور ہو چکی ہے تو صرف عمار ہی نہیں بلکہ تم بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے، کیونکہ جس طرح سے تم نے عاصم کے گھر کو 2 نمبری کر کے اسی کے بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا ہے، اور پھر جس طرح سے ہم دونوں بسمہ اور نشوہ کی جائیداد پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں تو نشوہ ہمارے خلاف بھی کیس کر سکتی ہے۔ اب بختیار سچ میں ڈر جاتا ہے، لیکن اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں بسمہ کو شادی کی اجازت دے دوں گا، لیکن کچھ اس طرح سے کہ بسمہ تو آزاد ہو جائے گی لیکن اس کی بیٹی کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائیں گی۔ اسی لیے بختیار نشوہ کو بلواتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کی اور عاصم کی شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں جو تمہیں ماننا ہوں گی۔ نشوہ تو اپنی ماں کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے بختیار کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ بختیار کہتا ہے کہ شرائط میں تمہیں وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ بہرحال نشوہ تو جب یہ سنتی ہے تو فوراً ہی مٹھائی کا ڈبہ لے کے عاصم کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ عاصم، برہان اور نشوہ کھل کے خوشیاں مناتے ہیں۔ بسمہ بھی دل میں تھوڑی خوش تو ضرور ہے کہ فائنلی اسے اس کی محبت عاصم ملنے والا ہے۔
لیکن دل کے کسی کونے میں چھپا ایک انجانا سا خوف بھی ہے جو بسمہ کو کھل کے خوش ہونے نہیں دے رہا۔ خیر، بسمہ اپنی بیٹی نشوہ کے چہرے پہ خوشی دیکھ کے بہرحال خوش ہے، سر پہ مہندی کا دوپٹہ اوڑھے اپنے آنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بختیار، جس کے دل میں بھانبڑ چل رہے ہیں کہ بسمہ عاصم کی ہو جائے گی، یعنی کہ میری ہار ہونے والی ہے، منہ اٹھا کے بسمہ کے کمرے میں بغیر نوک کیے گھس جاتا ہے۔ بسمہ تو یوں اچانک بختیار کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، جبکہ بختیار کہتا ہے کہ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی۔ اپنی بیٹی کے تھرو تم نے وہ سب حاصل کر ہی لیا جو تم چاہتی تھی۔ آخر کار تمہاری اور عاصم کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا۔ بسمہ بختیار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ صرف نشوہ کی ضد تھی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ نشوہ جب ضد باندھ لیتی ہے تو وہ اپنی بات منوا کے ہی رہتی ہے۔ اسے لگا کہ اس کی ماں کو سہارے کی ضرورت ہے تو وہ یہ سب کر رہی ہے، جس پہ بختیار کہتا ہے کہ میں نے بھی تو سہارے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور ویسے بھی بھائی کی بیوہ پر سب سے پہلا حق میرا تھا، لیکن میرا ہاتھ تو تم نے جھٹک دیا تھا۔ خیر، اب بختیار اور اس کی ماں جو اگلا پلان سوچے بیٹھے ہیں، اور نشوہ سے تو بختیار نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میں بسمہ اور عاصم کی شادی کروانے کو تیار ہوں، لیکن تم نے میری ایک شرط ماننی ہے جو میں وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ تو بختیار فی الحال بسمہ سے کہتا ہے کہ میں اور اماں جی بہزاد کی قبر پہ جا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اور نشوہ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب بہزاد کی قبر پہ پہنچ کے اماں جی کے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، رو رو کے بہزاد سے معافی مانگتی ہیں کہ میں نے تو تمہاری بیوہ، تمہاری امانت کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب بیوہ کے دل میں خود ہی کھوٹ آ جائے تو تمہاری ماں کیا کر سکتی ہے۔ پھر بسمہ اور نشوہ سے کہتی ہے کہ بہزاد سے معافی مانگو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو پتہ نہیں میرے بیٹے کی روح کس طرح سے تڑپ رہی ہوگی، جبکہ نشوہ حیرت سے اپنی دادی کو دیکھتی ہے کہ میری ماں ایسا کون سا گناہ کرنے والی ہے جس کی وجہ سے بہزاد کی روح تڑپے گی۔ میری ماں نکاح کرنے والی ہے اور اسلام بیوہ کا نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد بختیار بسمہ اور نشوہ کو لے کے اپنے وکیل کے آفس پہنچ جاتا ہے، جہاں پہلے سے سارے پیپرز تیار ہیں۔ نشوہ سے کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ بسمہ اور عاصم کی شادی کی اجازت کے صلے میں تم میری ہر شرط ماننے کو تیار ہو، تو تمہیں اور تمہاری ماں کو ان تمام پیپرز پہ دستخط کرنے ہوں گے۔ نشوہ تو وہ کاغذات دیکھ کے تیار رہ جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ دراصل اس کے باپ کی پراپرٹی ہے، جو آٹومیٹکلی نشوہ اور بسمہ کے نام ہے، اور بسمہ اسی گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے، جبکہ یہ لوگ جن کا وہ گھر بھی نہیں ہے وہاں حاکموں کی طرح رہتے ہیں۔ بہرحال بختیار کہتا ہے اب چونکہ بسمہ مزید بہزاد کی بیوہ نہیں رہی تو میرے بھائی کی پراپرٹی اسے میرے حوالے کرنا ہوگی، اور نشوہ تمہیں بھی اس پراپرٹی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اور دوسری شرط بختیار کی یہ ہے کہ نشوہ کو عمار سے نکاح کرنا پڑے گا، وہ بھی بسمہ اور عاصم کے نکاح سے پہلے۔ نشوہ تو جب وہ پراپرٹی کے کاغذات دیکھتی ہے اور اپنے تائے کی شرائط سنتی ہے تو اس کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن فی الحال وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھتے ہوئے بختیار سے کہتی ہے کہ تایا ابو، ان کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے اور آپ کی شرط ماننے کے لیے کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں؟ جس پہ بختیار بھی نشوہ کو صاف سنا دیتا ہے کہ جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم ان پہ دستخط نہیں کرو گی تو بسمہ اور عاصم کی شادی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب نشوہ گھر جا کے برہان کو جب ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو برہان بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے اور نشوہ سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہے تھے۔ اور پھر برہان جو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ نشوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا فریال سے، نشوہ کی یہ بات سننے کے بعد کہ تایا ابو نے شرط رکھی ہے کہ تمہیں عمار سے بھی نکاح کرنا ہوگا، برہان کا دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تم نشوہ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے فوراً اپنے دل کی بات نشوہ سے کرنے کے لیے اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں، فوراً گاڑی میں آ کے بیٹھو۔ نشوہ جب ٹیرس سے دیکھتی ہے برہان کی گاڑی باہر تو اتنے میں عمار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب عمار پہلے تو برہان کو گاڑی میں دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور پھر اس کی نظر سامنے ٹیرس پہ نشوہ پہ پڑتی ہے تو عمار، جو ابھی تک تو نشوہ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، پہلی بار اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے نشوہ اور برہان کو یوں آپس میں بات کرتے دیکھ کر۔ تو ناظرین، ڈرامہ آگے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ فائنلی نشوہ اور برہان کی جیت ہوگی۔
آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں.